بکر علی صاحب ہیں حیدرآباد سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ڈیزل کا بحران، کئی گھنٹے بجلی غائب. امریکہ کا تو مطالبہ تھا کہ عمران کو ہٹائیں گے تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ چن کے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بدلے لے رہا ہے. اس بارے میں اپنا نظریہ، اس میں نظریے والی تو ابو بکر صاحب کوئی بات نہیں ہے. عمران خان پہ پڑا ان کے گناہوں کا ملبہ جو اس وقت موجود ہے نا، پورا ٹولہ جو یہ پہلے کر گئے تھے وہ عمران خان پہ. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے کبھی یہ سوچا، ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہو کیا چکا ہے. چونکہ اگر اسے پتا ہوتا کہ ہو کیا گیا ہے تو وہ تیاری کرتا، اس نے تیاری نہیں کی. اچھا ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں نا منی بگیٹس منی. غربت کو کھینچتی ہے، مہنگائی کو کھینچتی ہے، گندگی کو کھینچتی ہے. اچھا اب 3 سال کچھ مہینے جتنے بھی ہیں وہ عمران پہ ملبہ ان کا تھا اشروں کا، کئی سالوں کا ملبہ عمران پہ آ گیا. اچھا اس ملبے کے نتیجے میں جو مزید ملبہ پیدا ہوا وہ آ پڑا ہے ان جوکروں پہ جن کو شوق ہے. اب یہ بھگتیں، سانپ کے منہ میں آ گئی یہ چھپکلی. یہ دیکھیں مجھے آج ہی واک پہ کسی نے یہ بات کی کہ عمران خان کی تو کوئی نیکی کام آ گئی، تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا عمران خان کی نیکی شیکی کا تو مجھے نہیں پتا، ان لوگوں کی بدیاں ان کے سامنے آ گئی ہیں. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آگے دیکھیے ہوتا ہے. اور یہ امریکہ کو معاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھکاری کی بھیک میں اضافہ. تھوڑا بہت کوئی انجیکشن لگا دیں، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا تو تھوڑا کوئی معاملات آپ کے کو ریلیکس ہو جائیں، لیکن یہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کینسر کا علاج آپ پتہ نہیں کس چھوٹی موٹی گھٹیا سی کو ٹیبلٹ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کرتے رہو. اچھا جی اگلا سوال ہے. مخدوم سراج علی میشیگن میں رہتے ہیں، امریکہ میں. وہ کہتے ہیں جی کہ آج کل ہمارے نئے وزیر خزانہ، کمال ملک ہے ویسے، خزانہ خزونہ ہے کوئی نہیں، وزیر خزانہ موجود ہے، کمال ہے. اچھا بہرحال امریکہ کے دورے پہ ہیں جہاں وہ IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں. کل مفتاح صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ عمران خان اپنے جلسوں میں مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے جیسے طالبان کرتے ہیں. کیا مفتاح صاحب کا بیان درست ہے؟ بالکل درست ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، مذہب کا کارڈ کس نے کب استعمال نہیں کیا؟ جو خارجیز تھے انہوں نے استعمال نہیں کیا. لمبی تاریخ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ سلوگن تھا، تو وہ مذہب کارڈ نہیں ہے. بھٹو کا کیا نعرہ تھا کہ فلاں ہماری فلاں ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے، اور فلاں ہے. وہ کیا تھا؟ یہ جو آخری دنوں میں اس نے شراب بند کی، کیا ڈھونگ تھا؟ اس طرح کے چند سٹیپس اس نے اور لیے، وہ کیا تھا؟ یہ ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کسی نے کم کیا، کسی نے زیادہ کیا. اچھا اور ایک اور بات، انسانوں نے انسانوں کو 2 چیزوں کی بنیاد پہ مروایا، لڑوایا. یاد رکھنا، انسانوں نے انسانوں کا قتل عام کرایا، ملک اور مذہب. ورنہ میرا کسی ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے کیا لینا دینا؟ اگر مجھے اچھا لگ گیا، میں بہت چوزی قسم کا آدمی ہوں، میں تو زندگی میں نہیں دوستیاں پالتا جب تک مجھے کو کلک نہ کرے. اللہ کا ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں، مجھے اگر نہیں جچتا، مجھے وہ زیادہ جچے، ہندو ہو سکھ ہو، میرے زیادہ قریبی دوست ہو جائیں گے. مروایا، یہ تاریخ ہے بنی انسان. کروسیڈ کیا ہے؟ اب وہاں بائبل پڑھتا ہی کوئی نہیں. پچھلے دنوں ایک سروے میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، صلیبی جنگیں لڑتے رہے، انسانوں کو مرواتے رہے، نتیجہ کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم بھی آپس میں لڑی،
دوسری جنگ عظیم بھی آپس میں لڑی، لیکن مذہب تو کارڈ ہے، چونکہ کچھ لوگوں کی روٹی روزی ہوتا ہے. ادروائز اگر اللہ پاک نے اس بنیاد پہ، حضور کو کہتے ہیں رحمت اللہ للعالمین، صرف مسلمین نہیں. اللہ پاک اگر سورج کو یہ سمجھا دے، حکم دے دے کہ تیری روشنی کسی نان مسلم تک نہ جائے، سورج کی مجال ہے. ہوا کو کہہ دیں، رزق کو کہہ دے کہ نہیں پہنچیں. ایسا نہیں ہے، لیکن نہیں، انسان بڑی خطرناک قسم کی اسپیشی ہے اور نیا کام نہیں ہے یہ مذہب کا کارڈ. کوئی بھوک ننگ ہمارے مقدروں میں لکھی گئی ہے. یہ اوور ہیڈز، انڈر پاسز، یہ چند شہروں میں یہ آرائشیں زیبائشیں، یہ فضول ہے. کروڑوں بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے، اور جو باقی نام نہاد اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ جہالت کی تربیت پا رہے ہیں. انڈر پیڈ ٹیچرز ہیں، وہ خود جاہل ہیں. میں ایک دفعہ کچھ بچے اپنانے کے لیے گیا تھا، پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جاوید عمر، ان کا ملا، میرا پروگرام بنا، میں ہکا بکا ہی رہ گیا. ٹوٹے ہوئے چھتر، وہ عجیب و غریب میلے کچالے کپڑے، ٹیچرز پرائمری جو سرکاری اسکول، یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے کل یہ ملک چلانا ہے. تو نہ وزیر اعظم نہیں ہے تو کیا وہ قیامت آ گئی. ایک شراب کی محفل تھی یحییٰ خان کی، تو سارے وی وی آئی پی سارے وہاں اکٹھے تھے. کوئی واز ڈرنک ایز یوزول. ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ شرابی اور ڈرنک کی ان کو کہتے ہیں جو کام نہیں کرتے، ہر وقت دھت رہتے ہیں. ڈرنک کا ایک مطلب ہے، لیکن یہاں چونکہ جہالت بہت عام ہے، اٹھا کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. الکوہلک اس کا ترجمہ ہے، شرابی ترجمہ ہے الکوہلک کا. وہ ہمارے بہت سی شخصیات ہیں ایسی، اور ہر شعبے میں ہیں. ظریف مرحوم ایک ٹاپ کے کامیڈی، منور ظریف کے بڑے بھائی، ان سے سعادت حسن منٹو تک، بڑے لوگ الکوہلک. وہ صبح سے لے کے رات تک، خیر نہیں وہ اور بات ہے. تو ادھر سیڑھیاں تھیں، بہت بڑا کوئی ڈرائنگ ڈائننگ تھا، سیڑھیاں تھیں، تو اوپر چڑھ گیا یحییٰ خان اور اس نے کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین. وہ بالکل سناٹا تھاری ہو گیا. اس نے کہا دیکھو the whole government is here. اس وقت صبح ہو رہی تھی، رات گزر چکی تھی. اس نے کہا look the whole government is here and the country is running, countries keep running. یہ وہ نہ ہو کون سی قیامت آ گئی ہے، چل رہا ہے. اچھا باقی رہ گیا کہ جمہوریت سے اعتبار، تو یار میں آپ کا جمہوریت سے اعتبار ابھی اس نوجوان نسل کا اگر قائم ہے، میری ذاتی میری ناکامی ہے، بد نصیبی ہے. 31 سال ہو گئے اس پہ لعنت بھیجتے. نتھنگ اگینسٹ ڈیموکریسی، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ میرے جو پرسنل اٹینڈنٹس ہیں، گھر کے ملازم ہیں، ڈرائیور ہیں، ان کو بھی پتہ ہے جمہوریت اچھی ہوتی ہے. لیکن بندہ پوچھے کم بخت ہو اور بدبخت ہو، یہ جمہوریت ہے بھی؟ عجیب بات ہے. آپ نہاری اور دمبا کڑائی بنائیں، گوشت ہوگی نا. اب جمہور یعنی عوام تو اس میں ہے نہیں، کہلاتی ہے جمہوریت ہے. وہی چند بدبخت، بد شکلے، بد کردارے، بدنام، چکر چکر کاٹ کے بھئی لوگ ہیں. تو میں آپ کی یہ بات ویسے مجھے اچھی بھی لگی ہے کہ جناب نوجوانوں کا تو جمہوریت پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. خدا کی قسم پروپیگنڈا کرو اگر اس ملک سے محبت نہیں چاہیے. یہ لانتی 2 نمبر دیکھیں، کیمیکل سے بنے ہوئے 2 نمبر جعلی ملاوٹ والے دودھ سے بہتر ہے بچے کو پاکیزہ پانی دے دو، چونکہ وہ اس کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. اتنی ناخالص، اتنی بے شرم، اتنی بے حیا، اتنی بے غیرت جمہوریت جس میں جمہور کا ستیہ ہی ناس ہو گیا ہے. کوئی شے انہوں نے دی، نہ ان کی کوئی تربیت کی، نہ انہیں کوئی تعلیم دی، نہ ان کی کوئی صحت وغیرہ کا سلسلہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ جس طرح ہر چیز میں ملاوٹ ہے اس ملک میں، تو جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے انہی بچوں کی، طبقاتی سا معاشرہ ہے، خاص طبقے کے جو میجورٹی میں وہی ہیں، انہی کے بچے بچیوں کی شادیاں ہوں گی. تو پروردگار میں سوچ کے
پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس قسم کے بچے پروان چڑھیں گے.